فیصلہ چاہتے ہو فقد جاءکم الفتح تو یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس فتح فیصلہ. وَإِن تَنْتَهُوا اور اگر تم باز آ جاؤ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو بہتر ہوگا تمہارے لیے. کس کو بولا جائے؟ کافروں کو بولا جائے. وَإِن تَعُودُوا اور اگر تم پلٹ کر آؤ نعود ہم بھی ایسے ہی کریں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ اور ہرگز فائدہ نہیں دیں گی تم سے فِيَتُكُمْ تمہاری جماعتیں شیئاً کچھ بھی وَلَوْ كَثُرَتْ اگرچہ وہ کتنی ہی زیادہ ہوں. وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مع المؤمنین ایمان والوں کے ساتھ ہیں. فرمایا کہ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو یقیناً تمہارے پاس فیصلہ آ چکے ہیں. اگر تم فتح چاہتے ہو فتح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سر میں فیصلہ ہوتا ہے نا, کھل جاتی ہے ایک بات, کلیئر ہو جاتی ہے, آپ کے سامنے ریزلٹ آ جاتا ہے کوئی چیز کا. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ اگر تم کوئی فیصلہ چاہتے ہو تو دیکھ لو تمہارے سامنے فیصلہ کیا, مسلمان جیت چکے. اور اب اگر تم باز آ جاؤ نا تو تمہارے لیے بہتر ہے, پیچھے ہی رہو, زیادہ مسلمانوں کے خلاف چڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں, یہ بہتر ہے تمہارے. یہ دکھانا تھا, یہ روک ڈالنا تھا. آج یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہمارے ساتھ الٹی کہانی ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے سائڈ چینج کر لی. یہاں پہ مومن تھے, یہاں پہ کافر تھے, ہم نے کافروں کی سائڈ لے لی, انہوں نے مومنوں کی سائڈ لے لی. تو یہ پوائنٹ یہاں پہ یہ کہ مومن خیر مومن تو ہوئے نہیں, انہوں نے اللہ کو نہیں مانا, لیکن انہوں نے ایٹ لیسٹ اپنا دماغ چلایا اور اللہ نے جو دنیا میں اسباب بنائے تھے اس کو اختیار کیا. وہ کم از کم ہم سے جو ہے نا وہ بہتر ہو گئے اخلاق کے اعتبار سے اور دوسرے معاملات میں. لیکن میں اور آپ یہاں پہ آ کے پھنس ہو گئے. ہم لوگوں نے ساری چیزیں, یعنی آپ دیکھیں اس دور میں اگر یہ چیز چل رہی تھی, یہ پرابلم تھا, تو آج کتنا ہو گیا, پھر بڑھ گیا نا وہ چیز. جب نبی جیسی لیڈرشپ موجود تھی اس وقت یہ پرابلم چل رہا تھا. تو آج میں اور آپ قرآن کو امام بنا لینا. آج بھی اگر ہم اس قرآن کے اوپر اس طرح سے عمل کریں, یہ کیوں لکھی گئی ہیں, آیتیں کیوں بیان کی گئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو بڑی چٹپٹی سے ہم اسٹوری سنا دیتے, لیکن آپ دیکھیں یہاں تو سارے میسیجز مجھے اور آپ کو مل رہے ہیں اس سے. تو فرمایا کیا گیا کہ اگر تم فتح چاہتے ہو, فیصلہ چاہ رہے ہو, کیا ہے مسلمانوں کی, کیا ان کا ویٹ کیا ہے, اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں ان کا کتنا وزن ہے اس دنیا کے اندر, ان کا کتنا پلہ بھاری رہتا ہے. تو دیکھو تمہارے سامنے آ گیا رزلٹ. اب باز آؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم دوبارہ آئے نا مسلمان پہ اٹیک کرنے تو پھر ہم بھی دوبارہ آئیں گے, صحیح ہے نا, یعنی مسلمان بھی پھر اٹیک کریں گے. اور اس وقت ان سے تمہاری جتھے, تمہاری یہ جو لوگ ہیں, چاہے کتنے بھی زیادہ ہو, کتنی بھی بڑی تعداد میں تم آ جاؤ تو بھی فائدہ نہیں دیں گے. کیوں؟ اللہ مال مؤمنین ہے, اللہ مومنوں کا ساتھ دیتے ہیں. تو چاہے تمہاری کوئی بھی چیز آ رہے, پوری تم دنیا جمع کر کے آ جاؤ نا, تب بھی تمہارا کچھ نہیں ہوگا. اللہ مومنوں کے ساتھ ہے, یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ اتنا سا جملہ ہے لیکن یہ کتنی بڑی اپنے اندر طاقت رکھتا ہے. اللہ مال مؤمنین ہے, مومنوں کے ساتھ ہے. یہ تو ایک اتنا سا کوٹ ہے اور یہ اتنا سا فریز ہے جو انسان کی زندگی بدل کر سکتا ہے. کہ وہ بندہ بولے بس مجھے مومن بننا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. کیوں؟ میرے ساتھ اللہ ہو جائے. یہ بہت بڑی چیز ہے, یہ بڑی حکمت ہے اس آیت کے اندر اور اس بات میں. تو اللہ کا ساتھ اللہ تعالیٰ جو دیتے ہیں وہ ہمیشہ مومنوں کو دیتے ہیں, اور جو اللہ کا ساتھ جس کو مل جائے تو پھر اس کو کبھی شکست نہیں ہوتی ہے. آیت نمبر 20, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, ورسولہ, اور اس کے رسول کی, ولا تولوا, اور مت منہ موڑو, عنہ, اس اطاعت سے, وانتم تسمعون, حالانکہ تم سن رہے ہو. اب کیا فرمایا؟ سیکنڈ ٹائم آپ یہ پڑھ رہے ہیں, ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور مت پھرو, اس اللہ کی اطاعت سے منہ مت موڑنا, اور حالانکہ تم باتوں کو سن رہے ہو. کیا پرابلم ہے؟ مطلب تمہیں سنائی دے رہے ہیں, تم سمجھ رہے ہو باتوں کو, تمہارے سامنے ساری باتیں کلیئر ہیں, واضح ہو چکی ہے, پھر تم کس چیز کا ویٹ کر رہے ہو؟ اللہ رسول کی اطاعت کرو. اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ ہمادن تن گوش ہو جانا اردو میں کہتے ہیں, یعنی فلی ڈیووشن. جہاں اللہ کا حکم آئے وہاں میں اور آپ کیا سر جھک جائے. تو اللہ رسول کی اطاعت کرو, جو کہا جا رہا ہے اس کو فالو کرو, پھرنا مت, کیونکہ تم سن رہے ہو, تم بہرے نہیں ہو. میں اور آپ سب سن رہے ہیں, اللہ کہتے ہیں تم بہرے نہیں ہو. جو بہرا ہے اللہ اس کو بھی بتا رہے ہیں اس کے حساب سے, صحیح ہے نا. اچھا اب کہتے ہیں 21 میں, ولا تکونوا کالذین, اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح, قالوا, جنہوں نے کہا سمعنا, ہم نے سن لیا, وهم لا يسمعون, حالانکہ وہ سنتے نہیں. 22 ان شر الدواب, بے شک بدترین جانداروں میں, عند اللہ, اللہ کے نزدیک, الصم, بہرے ہیں, البکم, گونگے ہیں, الذین, وہ لوگ ہیں جو لا یعقلون, عقل سے کام نہیں لیتے. اب کیا کہتے ہیں؟ ان کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا, حالانکہ اللہ کہتے ہیں وہ سنتے نہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم سنتے ہیں, اللہ نے بولا نہیں وہ نہیں سنتے. کیوں؟ عمل ہی نہیں ان کا, نظر ہی نہیں آتی کوئی چیز.
بھی نہیں رہے ہو، ایسا نہ ہو جائے، ڈرنا چاہیے ہمیں. اور پھر یہ بھی بولا کہ بدترین دواب، چلنے پھرنے والے جاندار اللہ کے نزدیک وہ جاندار ہے جو کون ہے؟ جو گونگا بہرا ہے اور عقل سے کام نہیں لیتا. یہاں پہ کوئی ان کی بات نہیں ہو رہی، جانوروں کی. اللہ کہہ رہے جو بھی جانداروں میں وہ بدترین ہے، یعنی میں اور آپ سب سے جو کرم نا، جن کو اللہ نے بڑی عزت دی، اللہ کہتے ہیں ہم لوگ جن کو اللہ نے سماعت دی، بصارت دی اور عقل دی. جانور کو اللہ نے عقل نہیں دی ہے، تو جن کو عقل دی ہے وہی بدترین ہوں گے نا پھر. تو کہہ رہے بدترین وہ ہے جن کو اللہ نے عقل دی ہے، سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، ان کو بولنے کی طاقت دی ہے، ان کو سننے کی طاقت دی ہے، اور پھر بھی وہ گونگے بہرے ہو کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے. آج ہم دیکھتے ہیں نا ایسے لوگوں کو اپنے ارد گرد میں، تو ہمیں وہ برے لگ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ہم بھی کسی اینڈ پہ جا کے وہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم بھی کسی جگہ پہ جا کے ایسے گونگے بہرے بے عقل ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنا سوچ سمجھ کے کام کریں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بولے تم سنتے نہیں ہو، مطلب یہ کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات، تم اس کے حساب سے کام نہیں کرے جس سے لگ رہا ہے کہ تم نے کچھ سنا ہی نہیں ہے، ورنہ تمہارا عمل بتاتا کہ ہاں تم نے کچھ سنا ہے. تو اس کا مطلب کہ سننے والوں پہ اثر ہونا چاہیے. اگر نہیں ہو رہا تو پھر ہم کون ہو گئے؟ ہم سب بدترین چوپائے ہو، بدترین جاندار ہو گئے. اس کے بعد فرماتے ہیں آیت نمبر 23 میں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ، اور اگر اللہ جانتے ان میں خیرن کوئی بھلائی، لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ کو اللہ دیکھتے ہیں، یعنی علیمہ کا مطلب کہ جانتے، کہ اللہ تو ہر چیز جانتے ہیں، اللہ تو علام الغیوب ہے، غیب جانتے ہیں. تو ہم علیمہ کا میننگ کیا کہتے ہیں؟ اگر اللہ دیکھ لیتے ان میں کوئی بھلائی، لَأَسْمَعَهُمْ، تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتے. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر وہ ان کو سنوا بھی دیتے، لَتَوَلَّوْا، اگر وہ سنواتے بھی ہیں تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ منہ بے رخی کرتے ہیں. کیا کہا؟ اگر اللہ نے ان میں کوئی دیکھی ہوتی نا، کوئی پوٹینشیل ہوتا ان میں کہ یہ اچھائی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں میں ان کو سنوا دیتا. اچھا کہتے ہیں اگر ان کو سنوا بھی دوں نا تو بھی منہ موڑ کے چلے جائے. سنوا دیتا تو کیا مطلب ہے؟ اللہ عام بھی تو سن ہی رہے نا. مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو باقاعدہ ہیلپ کر دیتے اس چیز میں کہ وہ میں اور آپ اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں، ہم سن تو رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی ہم دل چاہ رہے ہیں ہمارا کچھ اچھائی کرنے کا. تو اگر اللہ دیکھتے نا ہمیں اچھائی تو ہماری تھوڑی اور ہیلپ کر دیں کہ ہم اچھے کام کی طرف اور ہمارے قدم بڑھنے شروع ہو جائے. لیکن اللہ کہتے ہیں ان کی اندر وہ چیز ہی نہیں ہے، یہ کتنا بھی سن لیں ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ تھوڑا سا تو اللہ کو دکھا دیں تو اللہ ان کی مدد کر دے گا. یعنی میں اور آپ اپنے اوپر سوچیں کہ میں اور آپ اللہ کو تھوڑا سا تو دکھا دیں، اللہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنی اصلاح کروں، تو اللہ دیکھ لیں گے نا کہ ہاں ہم میں کچھ ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا وہ ہم اس لیول پہ پہنچے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہے ہیں. صحیح ہے نا کہ اتنا تو ایٹ لیسٹ تمہاری طرف سے مجھے اتنا رسپانس ملنا چاہیے. اللہ کہہ رہے بھائی تمہاری طرف سے اتنی تو تم مجھے اپنی توجہ اور اپنی انٹرسٹ شو کرو کہ ہاں بھائی میں چاہ رہا ہوں کرنا، تو پھر اللہ آگے کرواتے ہیں ہم سے. واقعی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں یہ تمام آیتیں یہی بتا رہی ہے میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہے، ہم سن کے بھی بہرے ہیں، لیکن اللہ سنواتے ہیں جس کو اللہ چاہتے ہیں. اور پھر وہی کہ وہ اللہ تو ان کو اگر سنوا بھی دیتے تو وہ منہ موڑ کے چلے جاتے. آیت نمبر 24 تھرڈ ٹائم آپ یا ایھا الذین آمنوا پڑھیں. کہتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ، اللہ کے لیے جواب دو، لبیک کہو اللہ کے بلانے پر، وللرسول، اور رسول کے لیے. استجیب کا مطلب کہ جواب دو اللہ رسول کو، تو یعنی اللہ رسول کی بات پہ لبیک کہہ دو. اذا دعاکم، جب تم کو بلاتا ہے، لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی دیتی ہے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ اللہ یحول بین المرء وقلبہ، یحول یعنی حائل ہے، بین المرء آدمی کے درمیان، وقلبہ اور اس کے دل کے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک وہ اسی کی طرف اکٹھے تم کیے جاؤ گے. اب کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ رسول کی پکار کا جواب دے دو. استجیبوا للہ وللرسول، لبیک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حاضر. تو یہاں پہ ورڈ نہیں آیا، یعنی مقصد کیا ہے کہ تم اللہ رسول کی کال پر آنسر کرو. استجیبوا، جواب دو. کس چیز کے اوپر، کس کال پر؟ جب وہ تم کو بلا رہے ہیں اس چیز کی طرف جو تم کو زندگی دیتی ہے. وہ کون سی دعوت تھی جو زندگی دیتی؟ یہ قرآن کی تو دعوت ہے جو انسان کو کیا دیتی ہے؟ زندہ کر دیتی ہے. مردہ دلوں کو زندہ کرنے کا علاج ہے قرآن. تو کہا جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلاتے جو تمہیں زندگی دیتی ہے تو تم جواب دو. آج میں اور آپ کو کہیں کسی جگہ سے آواز آتی ہے جب اللہ بلا رہے ہیں، رسول بلا رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا نا.
تو کہاں ہے وہ پکار کدھر ہے؟ وہ پکار یہ قرآن ہے. جواب جو ہے وہ مجھے اور آپ کو دینا ہے. تو پکار کب آتی ہے؟ جب بھی میں اور آپ قرآن کھولتے تو ہمیں پکار آ رہی ہوتی. جس وقت بھی میں اور آپ کا اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں اور ہم یہ سوچ کر قرآن کھولتے ہیں تو اللہ کی پکار ہمیں ملتی ہے اس میں. آج ہمارا یہاں پہ جو بیٹھے نہیں کیا اللہ کی پکار سننے کے لیے بیٹھے ہیں. اور اب بس کیا ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ جواب دینے کی، اور وہ میری اور آپ کی بنتی ہے. تو جب تم کو اللہ رسول اس چیز کی طرف پکارتے ہیں جو تمہیں زندہ کر دیتی ہے، میں اور آپ اپنا مردہ پنا جو ہے نا وہ کم کرنے کے لیے قرآن کے پاس آتے ہیں. اور اللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایمان والوں کا اطمینان جو ہوتا ہے نا قلب کا، دل کا، وہ بذکر اللہ ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. اور اللہ کہتے ہیں سن لو ویسے بھی اطمینان قلب تو اللہ کے ذکر سے ہی. جس کے پاس اللہ نہیں ہے اس کی زندگی میں اس کی زندگی بے مقصد. جس کے پاس اللہ نہیں ہے اس کی زندگی میں وہ بیچارہ ناکام ہے. وہ خسرت دنیا والآخرہ ہے، یعنی اس کے پاس اس کی نہ دنیا بنے گی اور نہ آخرت بنے گی. تو یہ بھول جائیے کہ میں اور آپ اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں خوش رہ سکتے ہیں. ہمیں نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی. تو یہ اگر ہم کچھ بھی ہے نا تو ہم مردہ دلی کے ساتھ ہیں. یقین جانے ہم مردہ ہیں. اور وہ پتہ نہیں آپ نے کبھی دیکھے یا نہیں دیکھے. ہم تو اپنے آپ کو بھی دیکھ لیتے بعض اوقات کہ ہم کہاں پہ مردہ ہیں اور ہمیں دوسرے مردے بھی نظر آ جاتے ہیں. یہ کوئی میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ میں کوئی یہاں پہ بیٹھی ہوں میں نے کوئی آستانہ کھولنے آ گئی ہے کوئی ایسی چیز ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا. شاید آپ نے ابھی اس کو آبزرو نہیں کیا اس طرح. ابھی آپ نے آیت پڑھی، اب آپ دیکھیے گا مردہ پن آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے. آپ غور کیجیے گا کہ اللہ کے بغیر جو بھی چیز ہے وہ واقعی مردہ ہے. اور وہ اس کا کھوکھلا پن، اس کی بے رونقی آپ کو لوگوں کے الفاظ سے بھی نظر آئے گی، آپ کو لوگوں کے اعمال سے بھی نظر آئے گی، ان کی زندگیوں سے بھی نظر آئے گی. تو یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے نا کہ اللہ رسول کی پکار کا جواب دو جب وہ تمہیں زندگی کی طرف بلا رہے ہوتے، اور جان لو اللہ کا ہے انسان کے دل اور اس کے درمیان. یہ کون ہے؟ یعنی یہ کون سی ذات ہے کہ جو اللہ کہہ رہے کہ انسان اور اس کے دل کے درمیان، یہ کون سی پلیس ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس کی شارت سے زیادہ قریب ہیں. صحیح ہے. تو یعنی اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے بیچ میں بندہ کیا ہے؟ جب اللہ بندہ ہوتا ہے اور اس کا دل ہے، اس کے درمیان کیا ہوتی ہے؟ اس کی سوچیں ہوتی ہیں نا. ابھی وہ کیا سوچے گا اس کے بیچ میں اللہ موجود ہے. یعنی اللہ کو پتہ ہے، اللہ سے کراس ہو کے ساری چیزیں جائیں، اللہ کے پاس سے ساری چیزیں جائیں گی. تو میں اور آپ کو کتنا زیادہ چوکنا ہو جانا چاہیے کہ کیا چیز کرنا چاہ رہے ہیں ہم، کیا چیز سوچ رہے ہیں، وہ سب اللہ کے پاس جا کے اور پھر وہ ہمارے دلوں تک بھی اس وقت پہنچتا. یعنی ہمارا جو سب کانشیس کا بھی جو کانشیس ہوگا نا، وہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے درمیان ہوں. تو کوئی بھی چیز جو ہے میں اور آپ کرنے سے پہلے 10 بار سوچ لیں کہ اللہ بیچ میں ہے، اللہ کے پاس سے ہی اس کا راستہ ہے، وہاں سے وہ گزرتی ہوئی چیز جاری. اور خیر اللہ تو ہماری سوچ سے پہلے ہمیں جانتے ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ کہ بندے کے ساتھ اللہ ایسے ہے. پھر بھی بندہ کیا ہے؟ کتنا اپنی زندگی کو مردہ دلی سے جی رہا ہے. کیوں زندہ نہیں ہو جاتا پھر؟ اور پھر فرمایا کہ اسی کی طرف تو تم سب پلٹائے جاؤ گے، یعنی تمہیں اصل میں جمع بھی اسی کے پاس ہونا. تو پھر دیکھ لو کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے. آیت نمبر 25 وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اور بچو اس فتنے سے، لا تصیبن الذین، کہ نہیں پہنچے گی اس کی مصیبت، الذین ظلموا، ان کو جو ظالم ہے، منکم تم میں سے، خاصتاً بطور خاص، یعنی اسپیشلی جس کو ہم کہتے ہیں. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ اللہ شدید العقاب، سخت سزا دینے والے ہیں. اب کیا کہتے ہیں؟ ڈرو بچو فتنے سے جو ہرگز تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا، خاص کر یعنی ہر ایک کو پہنچے گا، ہر عام اور خاص کو وہ فتنہ پہنچے گا. یہ کون سا فتنہ ہے؟ اس سے پہلے بھی شاید میں نے آپ کو بتایا کہ فتنہ جو ہے نا اس کا قرآن میں بہت سارے شیڈز آتے ہیں. فتنے کے ورڈ کے بہت سارے شیڈز ہیں قرآن میں، اور اس میں آپ دیکھیں گے سب سے پہلے فتنہ جو ہے وہ ایک فساد، فتنے کی میننگ میں آ رہا ہے. ایک فتنہ جو ہے وہ دھوکے